काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर जिस किताब को हम मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाक़रुल उलूम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक जिल्द अव्वल। और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 25 और ये आखिरी 2 या 3 पार्ट रह गए हैं जिसमें ये किताब यानी कि जिल्द अव्वल ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर हम पेज 409 में ही आखिरी 3 लाइनें हैं जहाँ से पढ़ने का आगाज़ करेंगे और उसके बाद पेज नंबर 410 और 411 पे को साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पर हेडिंग है कुमियत असदी रज़ी अल्लाह। लिखा है हज़रत अबुल मुस्तहल कुमियत बिन ज़ैद बिन खनीस खे नून ये सीन असदी रज़ी अल्लाह अव्वलीन व आखरीन के अजीम शायर थे। हवाला है अगानी जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 115। लिखा है फिरज़ौक़ के बकौल अगर कमियत रज़ी अल्लाह ना होते तो लुग़त का कोई तर्जुमान ना होता और बयान के लिए ज़ुबान ना होती। और अक्रमा ऐन काफ रे मीम है, अक्रमा ज़मी ज़ाद मीम छोटी है, अक्रमा ज़मी का भी यही कौल है। हवाला है रौज़ातुल जन्नात जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 59। और फिर लिखा है कि कुमियत रज़ी अल्लाह अपने दौर के फ़िक्र व अदब के हरावल दस्ते के फ़र्द थे। उन्होंने अरबी सक़ाफ़त के उजागर करने में अपना किरदार अदा किया था और उन्होंने इस्लाम में इल्म की बहार में बड़ी जिद्दोजहद की थी। और अब अगली हेडिंग साथ पढ़ेंगे कि उनके हवाले से लिखा है विलादत और नशोनुमा। अब इस हवाले से लिखा है कि कुमियत रज़ी अल्लाह सन 60 हिजरी में पैदा हुए और ये वो साल था कि जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे और आप अलैहिस्सलाम की शहादत रफ़िया का गम मोमिनीन के दिलों में था। मोमिनीन जहाँ बैठते थे वो वाक़या करबला को याद करके आंसू बहाते थे। इस माहौल का कुमियत रज़ी अल्लाह के जहन पर बहुत गहरा असर हुआ। कुमियत रज़ी अल्लाह ने कूफे में परवरिश पाई। उस वक्त कूफा तशय्यो का गढ़ था और बनी उमैया के ख़िलाफ़ उठने वाली तमाम शूरिशों का मरकज़ था। इनकी तरबियत मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम पर हुई। वालिदैन के अक़ीदे और माहौल के असरात ने कुमियत पर अपना असर दिखाया और मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम उनके रगो पै में शामिल हो गई। हवाला है ख़ज़ानतुल अदब जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 99। फिर हेडिंग है कुमियत की खूबियाँ। लिखा है कुमियत रज़ी अल्लाह तारीख़ अदब का हिस्सा थे और उम्मत अरबिया के मशहूर शख्स थे। आप रज़ी अल्लाह बुलंद सिफ़ात के मालिक थे। कुछ लोगों ने कहा कि कुमियत रज़ी अल्लाह में ऐसे 10 औसाफ पाए जाते थे कि जो किसी और शायर में नहीं थे। वो बनी असद के ख़तीब थे, शिया फ़िक़ी थे, कुरान करीम के हाफिज़ थे, मजबूत दिल के मालिक थे, वो खुश नवीस कातिब थे, अंसाब के माहिर थे, इल्मुल कलाम के माहिर थे, वो तशय्यो के पहले मनाजिर थे, मीम नून अलिफ ज़ोइर मनाजिर थे, वो ज़बरदस्त तीरंदाज थे। हद ये है कि बनी असद में उनसे बड़ा तीरंदाज कोई ना था। वो शाहसवार, दिलेर और दीनदार थे। वो तशय्यो में शोहरत रखते थे। इन सिफ़ात ने उन्हें बाम उरूज पर पहुंचाया था और अदबियान असर से मुमताज़ हुए। अब यहाँ पर अगली हेडिंग आ गई कुमियत रज़ी अल्लाह के अशार। लिखा है कुमियत रज़ी अल्लाह के अशार अरबी अदब का सरमाया है। उनके अशार में किसी तरह का मजाक और इस्तेहज़ा शामिल नहीं था। अपनी इस खासियत की वजह से वो उमवी अब्बासी दौर के शुअरा से बिल्कुल जुदा थे, क्योंकि इस दौर के बाकी शुअरा लहू लाब और फासिद अखलाक के रसिया थे। तमाम शुअरा के बरक्स कमियत रज़ी अल्लाह की फ़िक्र का महवर बनी हाशिम अलैहिस्सलाम के सादात थे। कुमियत
कुमियत मासिर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का प्रचार करते थे और उनके फ़ज़ाइल का ज़िक्र करते थे। मुर्रिख़ीन लिखते हैं कि कुमियत रज़ी अल्लाह अपने अशार पर जब तक खुद मुतमईन ना होते थे उस वक्त तक वो अपने अशार लोगों को नहीं सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह के अशार इदआए अलिफ के नीचे ज़ेर है और फिर दाल अलिफ ऐन, अशार इदआ फ़न और फ़िक्र का मुरक्का थे। कुमियत रज़ी अल्लाह का कसीदे का नाम है हाशमियात, जो कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। हाशमियात हर तरह की तनकीद से बुलंद व बाला है। उन्होंने इस कसीदे में मजहबी इस्तदलाल किया जिसमें किसी तरह के जदल और तशकीक की गुंजाइश नहीं है। कसीदा हाशमियात उस दौर की सकाफ़ती वसाइल का मज़हर है, क्योंकि इस कसीदे में ताज़ापन है और फ़िक्र व अदब की चाशनी पाई जाती है। उनका ये कसीदा महाफ़िल व मजालिस में पढ़ा जाता था और सुनने वाले उसे याद करते थे। अब अगली हेडिंग है कुमियत रज़ी अल्लाह और फ़िरज़दक़ फ़े ज़े दाल काफ़। ये पहले भी एक दफ़ा मैं इसमें कंफ्यूज हुई थी, फिर मेरी इस्लाह मेरे एक साथी हैं उन्होंने बताया ये फ़िरज़दक़ है। तो फ़िरज़दक़ की मुलाकात बयान किया जाता है कि जब कुमियत रज़ी अल्लाह ने कसीदा हाशमियात लिखा तो उसे अपने पास महफूज कर लिया और लोगों ने उसका प्रचार न किया। उन्होंने चाहा कि लोगों के सुनाने से पहले दुनियाए अरब के अजीम शायर फ़िरज़दक़ रज़ी अल्लाह बिन गालिब को ये कसीदा सुनाया जाए। तो कुमियत रज़ी अल्लाह फ़िरज़दक़ के पास गए। जब सुकून से बैठे तो उनसे कहा कि ए अबू फरास, आप कबीला मज़र मीम ज़ुआद रे कबीला मज़र के शेख और इस कबीले के शायर हैं। मैं आपका भतीजा कुमियत रज़ी अल्लाह बिन ज़ैद असदी हूँ। भतीजे, आपने दुरुस्त कहा। आप क्या चाहते हैं? मेरी ज़बान पर कुछ अशार जारी हुए हैं, मैं सबसे पहले आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आपको ये कसीदा अच्छा लगे तो मुझे हुक्म देना, तो मैं इसको लोगों के सामने पढ़ूँगा, और अगर ये कसीदा अच्छा ना लगे तो मैं इसे अपने पास ही महफूज रखूँगा। फ़िरज़दक़ ने उनके हुस्न अदब से मुतासिर हुए और कुमियत रज़ी अल्लाह से कहने लगे कि तुम्हारी अक्ल खूबसूरत है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे अशार भी, ये मैं ज़रा सफ़ा चेंज कर रही हूँ, मुझे यकीन है कि तुम्हारे अशार भी तुम्हारी अक्ल की नुमाइंदगी करेंगे। मुझे अपने अशार सुनाओ। सामीन, यहाँ हम किताब के सफ़ा नंबर 412 413 को पढ़ के फिर आगे चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि कुमियत रज़ी अल्लाह ने अपने कसीदे का मतला पढ़ा। अब ये जो मतला है इसका यहाँ पे मतलब भी लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में कि मैं खुश हूँ लेकिन किसी परिवश के शौक़ में खुश नहीं हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर फ़िरज़दक़ ने लुक़मा देते हुए कहा, भतीजे, अभी खुशी किस बात की है? तो कुमियत रज़ी अल्लाह ने दूसरा मिसरा पढ़ा कि मुझे खेल कूद का शौक़ नहीं, एक पुख्ता उम्र वाला इंसान भी क्या खेल कूद में हिस्सा ले सकता है? तो आगे फिर लिखा है कि फ़िरज़दक़ ने ये लुक़मा देकर कहा कि भतीजे, खेल कूद में हिस्सा लो, अभी तुम्हारे खेलने के दिन हैं। फिर कुमियत रज़ी अल्लाह ने ये शेर पढ़ा, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा में, कि मैं महबूब के घर पर फ़रेफ्ता नहीं हुआ और ना ही उसके घर के निशानात पर आशिक हुआ, और हिना से आरास्ता उंगलियों को देखकर भी मैं खुश नहीं हुआ। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर लिखा है, फ़िरज़दक़ ने उस शेर की कदरदानी की और कहा कि भतीजे, वाज़े करो कि आप किसके आशिक हैं और आपके तरब का राज क्या है। तो फिर कुमियत ने कहा, तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमा के सुबह शाम निकलने वाले जानवरों को देखकर मैंने कभी फालगिरी नहीं की कि ये सींग टूटा हुआ है या इसके सींग सालिम हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है कि फ़िरज़दक़ ने कहा, जी हाँ, फालबाजी ना करें। तो फिर यहाँ पर एक शेर लिखा हुआ है जिसका साथ ही तर्जुमा यानी कि मतलब लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में कि मेरा दिल आशिक है उन लोगों का जो अहल फ़ज़ाइल और अहल तक़वा हैं, जो औलादे हवा में से सबसे बेहतर हैं, जिनसे खैर की तवक्को की जाती है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। फिर लिखा है कि इस अदब आलिया से फ़िरज़दक़ रज़ी अल्लाह झूम उठे और कहने लगे कि बयान करो कि वो अहले फ़ज़ाइल कौन हैं। तो कुमियत रज़ी अल्लाह ने जवाब में कहा, ये शेर जिसका हम मतलब पढ़ रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में कि ये वो सफ़ेद रूह हैं कि मैं हर मुसीबत के वक्त उनसे की मोहब्बत का वास्ता देकर अल्लाह ताला का क़ुर्ब तलाश करता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब फिर लिखा है कि कुमियत रज़ी अल्लाह फ़िरज़दक़ के एहसासात पर छा गए। फ़िरज़दक़ ने चीख
कर कहा कि आपका पूरा तारुफ कराओ कि वो कौन है, नहीं उन्होंने कहा कि उनका पूरा तारुफ कराओ कि वो कौन है। तो कुमियत रज़ी अल्लाह ने फिर पढ़ा शेर। यहाँ पर 2 अशार हैं और इसका मतलब है इन्वर्टेड कॉमा में कि वो ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम अलैहिस्सलाम है, मैं उनके लिए खुश होता हूँ और उनके लिए ही नाराज़ होता हूँ। मैंने अपनी मवद्दत के बाजू उनके लिए झुका दिए हैं। उनका दामन करम बड़ा है, बड़ा ही वसी और अरीज़ है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब हम पेज 414 और 415 को पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कि जब कुमियत रज़ी अल्लाह यहाँ तक पहुँचे तो फ़रज़दक उनसे बेहद मुतासिर हो चुके थे और उन्होंने कुमियत से कहा, बरादर ज़ादा, आप इस नज़म को दिल खोल कर पढ़ें। जो शायर गुज़र गए हैं आप उनसे बड़े शायर हैं और जो इस वक्त मौजूद हैं आप उनसे भी बड़े शायर हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है अगानी अलिफ गैन अलिफ नून छोटी है, अगानी जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 124। अब यहाँ पर साथ ही अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं कि जहाँ हेडिंग है कि कुमियत रज़ी अल्लाह की शायरी की खुसूसियात। अब यहाँ लिखा है इस हवाले से कि कुमियत रज़ी अल्लाह की शायरी बाकी शुअरा से मुमताज़ दिखाई देती है। ये दीनी अक़दार की तर्जुमान है और इसमें बनी हाशिम अलैहिस्सलाम से मवद्दत व मोहब्बत का पैगाम दिखाई देता है। मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम पर अदला अशरिया कायम है। अलिफ दाल लाम है और शीन रे ऐन ये है, शरिया कायम है और उनके अशार की ज़ाहिरी खुसूसियात ये हैं। नंबर 1, बनी हाशिम से उनकी मोहब्बत इत्तेफाकिया नहीं थी बल्कि वो दलील व बुरहान पर कायम थी। इसके मुतालिक शौकी ज़ईफ़ कहते हैं, इनाम है शीन व काफ़ ये छोटी है और इसमें लिखा है कि इसके मुतालिक शौकी ज़ैफ़ ज़ाद ये फ़े कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा। कुमियत रज़ी अल्लाह के अशार गहरे शऊर के मज़हर हैं और वो एक खुसूसी फ़िक्र के हामिल शख्स थे। इल्मुल कलाम के दलाइल के तहत अरबी अक़ल जहाँ तक पहुँची थी उसका इजहार कुमियत रज़ी अल्लाह ने अपने अशार में किया है। कुमियत की शायरी के मुतालिक ये कहना सही है कि वो जज्बात के बजाय फ़िक्र की शायरी है। हवाला है अल तौर अव्वल तजदीद, अल तत्तूर बल्कि तौर नहीं, अलिफ लाम ते अतूर होना चाहिए, हाँ अलिफ लाम ते तोय वावरे और फिर वल तजदीद सफ़ा नंबर 241। फिर लिखा है हस्ब ज़ैल अशार से उनके नज़रियात की बखूबी तर्जुमानी होती है और यहाँ पर 2 अशार हैं। तर्जुमा इसके माने पढ़ते हैं इन्वर्टेड कॉमा में कि वो कहते हैं कि हमने खिलाफत अपने माँ बाप से मिरास में पाई है जबकि उनके माँ बाप तो उनके वारिस न थे। वो अपना हक़ लोगों पर वाजिब समझते हैं जबकि हाशमियों का हक़ ज़्यादा वाजिब है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। अब हवाला है यहाँ पर अल हाशमियात सफ़ा नंबर 41 और 42। फिर लिखा है कि इन अशार से कुमियत रहमतुल्लाह ने खिलाफत के नाम नहाद दावेदारों के दावे की तरदीद की है और कहा है कि बनी उमैया अपने आप को वारिसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं, इसलिए वो खिलाफत के हक़दार हैं और वो लोग ये कहते हैं कि उनका हक़ लोगों पर फ़र्ज़ है। अगर क़राबत ही खिलाफत की बुनियाद है तो फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम ही उसके हक़दार हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा क़राबत रखते हैं। उसके बाद कुमियत रज़ी अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। फिर उन्होंने अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के इस्तेहक़ाक़ खिलाफत पर यूँ बहस की और ये फिर 2 अशार हैं। लिखा है इन अशार में कुमियत रज़ी अल्लाह ने एक नज़रिए की तरदीद की और वो नज़रिया ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को वारिस नहीं बनाया। अगर ये नज़रिया दुरुस्त है तो फिर कुरैश ही वारिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों बने और अरब के दूसरे कबाइल इससे महरूम क्यों हैं। इस तरह से तो सारे अरब ही खिलाफत के हक़दार हैं। इस लिहाज से सिर्फ़ कुरैश ही मीरास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस क्यों हैं, यहाँ पर सवालिया निशान है। और अब पहला हम पॉइंट पढ़ चुके थे जो कि कुमियत के अशार की ज़ाहिरी खुसूसियात के हवाले से पहली खुसूसियत पढ़ चुके थे। आइए दूसरे नंबर पर खुसूसियत लिखिए कि कुमियत रज़ी अल्लाह ने बनी हाशिम अलैहिस्सलाम की मदह के लिए कुरान करीम की आयात से
استشہاد کیا. انہوں نے بنی ہاشم علیہ السلام سے خطاب کر کے یوں کہا, اور یہاں پہ بھی 2 اشعار ہیں عربی کے, اور پھر اس میں یہ لکھا ہے کہ پہلے شعر میں کمیت نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کی طرف اشارہ کیا ہے, اور دوسرے شعر میں انہوں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے جو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد والے محمد کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے ان اشعار میں. اور کمیت رضی اللہ نے قرآن مجید کی آیات سے جا بجا استدلال کیا ہے. اور سامعین, ہم پڑھتے ہوئے پیج 416 اور 417 پر ہیں, اور اب یہاں پر تیسرا پوائنٹ جو کہ کمیت رضی اللہ کے اشعار کی ظاہری خصوصیات ہم پڑھ رہے ہیں, تو تیسرا اور یہاں پہ آخری پوائنٹ لکھا ہے کہ کمیت رضی اللہ صادق العقول مداح اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور وہ اپنی شاعری کو خدا کی رضا اور دار آخرت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے. اور انہوں نے کہا تھا, یہ ایک شعر ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ کمیت رضی اللہ محبت آل محمد علیہ السلام میں سچے تھے. کمیت کے اشعار کے یہ چند خصوصیات ہیں کہ جہاں تک فنی خوبیوں کا تعلق ہے تو اس کے لیے طویل بحث کی ضرورت ہے. آئیے اب اگلی ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں. عقیدے کی پختگی. لکھا ہے کمیت رضی اللہ راسخ العقیدہ اور مضبوط ایمان کے مالک تھے. ان کا عقیدہ قرآنی آیات پر مبنی تھا. وہ شیعہ العقیدہ شاعر تھے. انہوں نے قصیدہ ہاشمیات میں مناظرانہ رنگ بھر دیا تھا. وہ عقیدہ تشیع کے ترجمان تھے. قصیدہ ہاشمیات میں عقیدہ امامت پر سیر حاصل بحث کی تھی. اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عقیدت. لکھا ہے کمیت رضی اللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سچے اور کھرے عقیدت مند تھے, اور وہ آپ علیہ السلام کے خاص شاعر تھے. اور انہوں نے امام علیہ السلام کے سامنے اپنا قصیدہ ہاشمیات پیش کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے دوسرے عقائد بھی امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تھے. امام علیہ السلام نے ان کی قدردانی کی تھی اور ان کے حق میں دعائے خیر کی تھی, اور ان کی مغفرت و رضوان کے لیے دعا فرمائی تھی. کمیت رضی اللہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی واجب الاطاعت نہیں سمجھتے تھے. کمیت رضی اللہ امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے حاضر ہوئے, یہ عربی میں 2 اشعار ہیں, ساتھ میں انورٹڈ کاما میں اس کا مطلب لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ چلے گئے جن کے سائے میں زندگی بسر کی جاتی تھی. اب تو شمانت شین میم الف تے شماتت کرنے والوں اور حسد کرنے والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا. اب اس وسیع سرزمین پر ایک ہی شخص باقی بچا ہے, اور وہی میرا مقصود ہے, اور وہ واحد شخصیت آپ علیہ السلام ہی ہیں. اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے دیدار کے لیے بےتابی. لکھا ہے کمیت رضی اللہ کا گھر کوفے میں تھا, اور وہ امام علیہ السلام سے بہت دور رہائش رکھتے تھے. انہیں ہر وقت امام علیہ السلام کی زیارت کا اشتیاق رہتا تھا. جب وہ اپنے عشق کے ہاتھوں بےتاب ہوئے تو انہوں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا, اور جب امام علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے شوق دید کی بےتابی کو ان اشعار میں بیان کیا. یہ اشعار جو عربی میں ہیں اور یہ تقریباً آدھے صفحے پر محیط ہیں, اور ہم پیج نمبر 418 اور 419 پڑھ رہے ہیں. اس میں اس عربی کے بعد جو نیچے اردو میں بیان کیا گیا ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں. اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے. یوں لکھا ہے کہ میں نے انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ میں نے آپ علیہ السلام کی محبت میں جنگلوں اور بیابانوں کا سفر طے کیا. اے افتخار انسانیت, میرا سفر آپ علیہ السلام کی طرف ہی تھا. کہ آپ علیہ السلام تک ہماری الفت کی بےتابی نہیں پہنچی, جبکہ آرزوؤں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہتے ہیں. میرا تعلق شیعان خدا سے ہے, پھر میں آپ علیہ السلام کا شیعہ ہوں. میری آنکھیں آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں اور کان گوش برآواز رہتے ہیں. آپ علیہ السلام حضرات امر و نہی کے دائی ہیں. آپ علیہ السلام کے بزرگوں نے یکے بعد دیگرے وصیت کی ہے. شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے دعائے خیر کرنے میں تنگ دل
دل نہیں ہوتے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام تک پہنچیں اور دائی کی دعوت پر لبیک کہیں۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر کہ جو وہ اشعار تھے ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ لکھا ہے ان اشعار میں انہوں نے اپنے شوق دیدار کی شدت کو بیان کیا اور امام علیہ السلام سے اپنی عقیدت کو واضح کیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جس سال فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس سال حضرت کمیت رضی اللہ پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ پورا عالم اسلام غم حسین علیہ السلام میں ڈوبا ہوا ہے اور لوگ اپنی محافل و مجالس میں امام علیہ السلام کی المناک شہادت کا ذکر کرتے تھے۔ ان حالات نے کمیت رضی اللہ کے قلب و دماغ پر گہرے اثرات مرتب کیے اور انہوں نے اپنے اشعار میں امام علیہ السلام کی مظلومیت کا ذکر کیا۔ راویوں کا بیان ہے کہ کمیت رضی اللہ نے امام مظلوم علیہ السلام کا مرثیہ لکھا اور وہ اسے سنانے کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرزند رسول علیہ السلام، میں نے آپ علیہ السلام کے متعلق کچھ اشعار کہے ہیں، اگر آپ علیہ السلام کی اجازت ہو تو میں سنانے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو کمیت رضی اللہ نے اپنا مرثیہ پڑھنا شروع کیا، جس کا مطلع یہ تھا، یہ 2 اشعار ہیں عربی کے، انورٹڈ کاما، زمانے نے مجھے ہنسایا ہے اور رلایا ہے، زمانے میں ہمیشہ تغیرات آتے رہتے ہیں اور رنگ بدلتا رہتا ہے، مجھے بنی ہاشم علیہ السلام کے ان افراد کا غم ہے جو کربلا میں شہید ہوئے اور انہیں کفن تک نہ ملا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم پیج 420 اور 21 پہ آگے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے درد دوبارہ جاگ گئے جب آپ علیہ السلام نے اپنے جد امجد علیہ السلام کا مرثیہ سنا تو آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ گریہ کیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی روتے رہے اور پردے کے پیچھے موجود مخدرات عصمت و طہارت بھی بے تحاشا روئیں۔ پھر کمیت رضی اللہ نے یہ اشعار پڑھے، 2 اشعار یہاں پہ لکھے ہیں، ہم اس کا ترجمہ اور پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ بنی عقیل کے 6 شاہ سواروں میں پر روتا ہوں جن کی دنیا میں مثال نہ تھی، پھر ان کے سردار علی اکبر علیہ السلام کا غم کرتا ہوں، ان کے ذکر نے میرے غموں میں طوفان پیدا کیا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ اشعار سن کر آپ علیہ السلام نے بے حد گریہ کیا، پھر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والوں اور ان کے غم میں غمزدہ رہنے والوں کے ثواب کو بیان فرمایا۔ پھر کمیت رضی اللہ نے یہ اشعار پڑھے، یہ 2 اشعار کہ لکھا ہے کہ اس پر امام نے کمیت رضی اللہ کے ہاتھ کو پکڑ کر دعا کی کہ خدایا کمیت رضی اللہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما۔ پھر کمیت نے یہ اشعار پڑھے جس پر امام علیہ السلام کمیت کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام امام منتظر ہوں گے اور وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ کمیت نے عرض کیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی مثال قیامت کسی ہے، وہ بھی قیامت کی طرح سے اچانک ظہور کریں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الغدیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 200۔ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ قصیدہ ہاشمیات کا حصہ ہے میم، یہ میم اب اس کا حوالے سے ہے کہ کمیت رضی اللہ نے اپنے قصیدہ ہاشمیات کے میم والے حصے کو امام علیہ السلام کی خدمت میں سنایا۔ یہ حصہ عربی ادب کا بلند ترین شہ پارہ ہے اور اس میں انہوں نے مصائب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا ہے، چنانچہ انہوں نے پڑھا۔ اب جو یہ سامعین انہوں نے پڑھا یہ پورے 1.5 صفحے پر ہے اور ہم پیج 422 پر بھی وہی ہے۔ اب ہم پیج 423 پر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر کچھ تفصیلات ہیں اردو میں تو پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ جی، یہاں پر لکھا ہے کہ
कुमियत रज़ी अल्लाह ने क़सीदे के मतला में अपनी मोहब्बत का तस्करा किया कि मोहब्बत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम उनके दिलो दिमाग और एहसासात पर गालिब आ चुकी है। अब वो मोहब्बत का असीर हो चुका है, अब उसके मामलात खुद उसके हाथ में नहीं हैं। सवाल ये है कि ये वालिहाना मोहब्बत किसके लिए है और शायर किसके दाम उल्फत में फंसा हुआ है। शायर ये वाज़े करता है कि वो परी चेहरा हसीनाओं की जुल्फ का असीर नहीं, उसका इश्क उन लोगों से है कि जिनकी शान बहुत बुलंद है और जिनका मकाम बहुत अजीम है। ये लोग बनी हाशिम अलैहिस्सलाम हैं और ये ख़ानदान शरफ वजूद और ये ख़ानदान शर्फ वजूद में बेमिसाल है। कुमियत रज़ी अल्लाह को बनी हाशिम अलैहिस्सलाम से आम तरह की मोहब्बत नहीं है। वो बनी हाशिम अलैहिस्सलाम को आम इंसानों जैसा तसव्वुर नहीं करता, वो अपनी कायनात का खुलासा और इत्र तसव्वुर करता है। अपने मुशाहिदात से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये ख़ानदान इल्मी, अमली और फ़िक्री तौर व अतवार में तमाम लोगों से मुमताज़ हैं। कुमियत रज़ी अल्लाह को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हस्ब ज़ैल खूबियाँ दिखाई दी। अब ये जो खूबियाँ दिखाई दी हैं ये यहाँ पर सामने नंबर वार लिखी हुई हैं, यानी कि एक एक नंबर दे के लिखी हुई हैं। तो आइए मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ टोटल 11 नंबर हैं जिसमें कि बयान किया गया है जो इनका ये कलाम था। आइए इनको नंबरवार पढ़ते हैं। नंबर 1, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूदो सखा और करम का मादन हैं। उन्होंने मरहूमीन के लिए अपना सारा घर कुर्बान किया था। नंबर 2, ये ख़ानदान अदल इंसाफ का मादन है। वो किसी करीब को बईद पर तरजीह नहीं देते, वो तमाम इंसानों को बराबर का दर्जा देते हैं, वो बिला वजह किसी को दूसरों पर तरजीह नहीं देते। नंबर 3, ये ख़ानदान मखलूक खुदा में सबसे दिलेर ख़ानदान है और इस ख़ानदान के अफराद किसी भी मौके पर डर और बुज़दिली का मुज़ाहरा नहीं करते। पूरी तारीख़ में उन जैसा दिलेर ख़ानदान दिखाई नहीं देता। इस ख़ानदान के मोरिस आला हज़रत अली अलैहिस्सलाम शुजाअत में ज़रबुल मिसल थे। इसी तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहरार जहान के सालार थे। आप अलैहिस्सलाम ने करबला में शुजाअत के ऐसे जवाहर दिखाए कि दुश्मन मीलों तक भागने पर मजबूर हो गए थे। शुजाअत हैदरी अलैहिस्सलाम व हुसैनी अलैहिस्सलाम उनके ख़ानदान में मीरास के उन्वान से पाई जाती है। हम पेज 424 और 425 पर हैं। अब आगे लिखा है पॉइंट में नंबर 4 में कि ये घराना यतामा, मसाकीन और महरूमीन के लिए मलजाओ मावा है। अगर महरूम तबकात की दिलजोई होती है तो सिर्फ इस घर से ही होती है। नंबर 5 पे लिखा है कि इस ख़ानदान के अफराद लोगों के दिलो दिमाग पर हुकूमत करते हैं। ज़ाहिरी हुकूमत ख्वाह किसी के हाथ में क्यों ना हो, लेकिन दिलों के हुक्मरान यही हैं। उकूल व अफकार पर इन्हीं की हुकूमत है। पॉइंट नंबर 6 है कि ये ख़ानदान नफसानी अमराज का तबीब हाज़िक़ है, अलिफ ज़ाल क़ाफ हाज़िक़ है, और दिलों में पाई जाने वाली कजी और इन्हिराफ के जरासीम को ख़त्म करने का माहिर है। ये ख़ानदान इंसानी कैफियत का आलिम है और हिरस व तमा जैसी मज़मूम सिफ़ात का इलाज करने वाला है। अलगरज़ तमाम अखलाक़ी और मानवी बीमारियों का इलाज इनकी तालीमात से ही मुमकिन है। फिर आगे लिखा है नंबर 7 पॉइंट पे कि ये वो अजीम ख़ानदान है कि जो लोगों में दानिश व हिकमत फैलाता है और इल्म की ज़िंदगी अता करता है। हर प्यासा इनके साहिल करम पर आता है और ये अपने करम से उसकी रूहानी प्यास बुझाता है। फिर अब 8वें नंबर पे लिखा है इस ख़ानदान के बारे में कि ये ख़ानदान सादत व करम का मंबा है और हलाक होने वालों को हिदायत का आब हयात पिलाकर नई और अबदी ज़िंदगी अता करता है। 9वें नंबर पे है कि ये ख़ानदान भलाई, सदाकत और करम में बेमिसाल है और नसब में सबसे मुमताज़ है। 10वें नंबर पे लिखा है कि ये ख़ानदान इल्म व फ़ज़ल में तमाम लोगों से अफजल है और अदल इंसाफ इस घराने का खासा है। 11वें नंबर पे लिखा है कि मराहिल तारीख़ में ये ख़ानदान उन तमाम लोगों से अफजल व बरतर है और सिद्क़े हदीस
اصالت الف پہ زبر ہے، سواد الف لام تے، اصالت فکر اور بلند رائے میں یہ خاندان اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا جی، یہ ہم نے 11 پڑھ لیے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد کمیت رضی اللہ بنی ہاشم کے فضائل و معاصر کو یوں بیان کرتے ہیں۔ درج بالا، یہ جو عربی میں لکھے ہیں یہاں پہ، اور اس میں ساتھ ہی لکھا ہے نیچے کے درج بالا اشعار میں کمیت رضی اللہ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسب ذیل خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے یہ تذکرہ جو ہے یہ بھی نمبر کے حوالے سے دیا ہوا ہے، نمبر وار ہے، اور کل یہاں پہ بھی 11 پوائنٹس ہیں، 11 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، یہ خاندان حاجت مندوں کی مالی معاونت کرتا ہے اور کسی سے جزا اور شکریہ کا طلب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، غیظ و غضب کی حالت میں یہ بدلہ لینے پر قادر ہوتے ہیں لیکن رضائے پروردگار کو مد نظر رکھ کر کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ کمیت رضی اللہ نے لا ہباہم تحل للمنطق الشغب کے الفاظ سے خاندان عصمت علیہ السلام کے حلم کی وسعت کو واضح کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ خاندان حلیم الطبع ہے اور تیش دلانے پر بھی یہ غصہ نہیں ہوتے۔ ہم پیج 426 اور 427 پہ پڑھ رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 یہاں پر ہے، یہ پہلے ہم نے آپ کو 3 بتا دیے جی۔ 4 ہے کہ ابتحین ارحین کے جملے سے کمیت رضی اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ خاندان قریش کا بلند ترین خاندان ہے اور یہ ستاروں کی مانند ہیں جنہیں دیکھ کر بھٹکے ہوئے راستہ پاتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ لکھا ہے غالبین ہاشمین فی العلم کے الفاظ سے کمیت رضی اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس خاندان کا تعلق سید العرب غالب بن فہر غالب بن فہر سے ہے، اور یہ نسل ہاشم علیہ السلام ہیں، اور خدا نے انہیں اتنا علم دیا ہے کہ ان سے پہلے کسی کو اتنا علم نہیں ملا۔ یہ سب خاندان کا ان پر خصوصی کرم ہے۔ 6واں پوائنٹ لکھا ہے کہ و مصفین فی المناسب میم نون الف سواد بے، کہیں بھی کوئی زیر زبر پیش نہیں لگا ہوا، فی المناسب کے مصرے سے کمیت رضی اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ خاندان اپنے مناسب میں ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہے۔ اس خاندان نے حق سے کبھی انحراف نہیں کیا اور ان کی زندگی میں کسی طرح کے باطل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ 7واں پوائنٹ لکھا ہے کہ وَإِذَا الْحَرَبْ او مزت او الف واو میم زوات اور بے سین نون الف بسن الحرب، اور اس کے بعد کے 2 اشعار میں خاندان علی علیہ السلام کی شجاعت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے تو وہ بے دھڑک اس میں کود پڑتے ہیں۔ خوف زدہ نہیں ہونا ان کی فطرت میں شامل نہیں ہے، وہ بڑھ کر اس میں کود پڑتے ہیں۔ اب 8ویں پوائنٹ نمبر پہ پوائنٹ لکھا ہے کہ لا محاذ یرفل ندری کے مصرے سے کمیت رضی اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جب اس خاندان کے افراد کسی محفل میں ہوتے ہیں تو صرف باتوں ہی میں مصروف نہیں ہوتے، یہ خاندان خاموشی کے مقام پر ہی خاموش رہتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے 9 نمبر پہ، میں نے بتایا تھا ٹوٹل 11 ہے، 9 نمبر پہ لکھا ہے کہ سادت زادت سین الف دال گول تا، پھر زال الف دال گول تا، ان الخرد اے نون اور الف لام خیر دال، ان الخرد کے مصرے سے کمیت رضی اللہ نے یہ کہا کہ یہ خاندان اپنے خاندان کے افراد سے ظلم و ستم کو دور رکھتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ ہے ومغاجر اندہن مغاجر واو میم غین الف یہ رے اور این نون دال ہے نون اور میم غین الف یہ رے، اور کسی پہ کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ یہ جو ورڈ لکھا ہے اور اس کے بعد کے مصرے سے کمیت رضی اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ لوگ میدان جنگ کے شیر ہیں، یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور اس کو شعلہ ور بناتے ہیں اور اپنے آپ کو جنگ کے شعلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کوئی سست قسم کے افراد نہیں ہیں، یہ لوگوں کے رہبر اور امت کے سالار ہیں۔ ہم آ گئے ہیں اب پوائنٹ 11 پڑھنے کے لیے کہ الاخذون من سقط الامر کے مصرے سے کمیت رضی اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شخصیت اہل
اہل بیت علیہ السلام کا تکامل تے کاف الف میم لام یہ ہے کہ یہ پختہ امور سے وابستگی رکھتے ہیں اور حق سے مربوط اشیاء کی پیروی کرتے ہیں اور شکوک و شبہات کے پیچھے نہیں پڑتے اور انہیں یہ نعمات ان کے تقوی کی وجہ سے حاصل ہوئی ہیں۔ اب یہ پوائنٹ پڑھ لیجیے، اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد والے شعر میں کمیت رضی اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر سب نے پہلے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دوبارہ پڑھتی ہوں، رسول اعظم کی دعوت حق پر سب سے پہلے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے لبیک کہا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کی ذات مسلم اول ہے۔ جس طرح سے آپ علیہ السلام کو اسلام کی تصدیق میں اولیت کا شرف حاصل ہے، اسی طرح سے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ علیہ السلام کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد کمیت نے دشمنان آل محمد کے ہجو کی اور انہوں نے بنی امیہ کو اپنی ہجو کا نشانہ بناتے ہوئے کہا۔ اب یہ چار اشعار ہیں۔ اس کے حوالے سے اردو میں لکھا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں عبد الملک، ولید، سلیمان اور حشام کی طرح سے نہیں ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جبکہ بنی امیہ خالصتاً تاریکی شب کی مانند ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنی امیہ کی اس سے زیادہ ہجو ممکن نہیں ہے۔ حضرت کمیت رضی اللہ نے بنی امیہ کی طاغوتی سیاست کو بے نقاب کیا اور بتایا کہ بنی امیہ نے امت مسلمہ سے جانوروں جیسا سلوک کیا ہے اور ان کا وجوب امت کے لیے عذاب علیم ہے، علیم سے کسی طرح سے کم نہیں ہے، البتہ دنیا میں ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اس گمنامی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق اور عدل سے انحراف کیا ہے، اسی لیے لوگ انہیں اچھائی سے یاد نہیں کرتے۔ لوگ جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو ان کے معاملے کی گنتی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بنی ہاشم کی مدح کرتے ہوئے چند اشعار کہے اور انہوں نے کہا، اس کا ترجمہ ہم ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ان اشعار میں کمیت رضی اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اہل بیت علیہ السلام ہر بھلائی کا مظہر ہیں اور ہر قابل مذمت فعل سے دور ہیں، اور وہ عہد پورا کرنے والے ہیں اور لوگوں پر ان کا سحاب رحمت ہمیشہ برستا رہے گا۔ سین ہے، الف بے اور ان کے نیچے زیر ہے۔ سحاب رحمت ہمیشہ برستا رہتا ہے اور وہ وسیع حلم ہے، لام میم، حلم کے مالک ہیں، اور وہ ایسے اوصاف کے مالک ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں کے محبوب ہیں، اور تمام انسان ان کی بزرگی اور پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ اب ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت کمیت رضی اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے اور یہاں پہ لکھی عربی میں ہے، ساتھ ہی اس کا لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت ثنا کے بعد کمیت رضی اللہ نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام اور سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کے حضور یوں خراج تحسین پیش کیا، اور وہ شعر ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اسلام کے دو بزرگ شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد حضرت کمیت رضی اللہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام مظہر العجائب کے حضور یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور یہ بھی اسی طرح عربی میں موجود ہے تقریباً پورے ایک صفحے کے اوپر۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ پھر حضرت کمیت رضی اللہ محسن انسانیت جوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی طرف متوجہ ہوئے، اور ایک شعر ہے یہاں پہ لکھا ہوا اور ساتھ میں انورٹڈ کاما میں اس کا ترجمہ ہے کہ ہائے وہ شہید کربلا جو امت کے ظالم افراد کے غوغا میں تنہا کھڑا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ بیت سنا تو آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے کمیت رضی اللہ سے وہی جملہ فرمایا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ کے لیے سے فرمایا تھا، اور وہ یہاں پر ایک مصرع ہے، ساتھ ہی اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ جب تک تم اہل بیت کا دفاع کرو گے تب تک روح القدس سے تمہاری
تائید ہوتی رہے گی۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی لکھا ہے آگے حوالہ کہ قصص العرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269 اور مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195۔ اور پھر اب ہم پیج نمبر 431 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے حضرت کمیت رضی اللہ شہید انسانیت علیہ السلام کے ذکر کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں، یہ 2 اشعار ہیں۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد کمیت رضی اللہ نے حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی لکھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ترجمہ ہوتا ہے وہ تو میں پڑھ دیتی ہوں، جہاں نہیں ہے اس میں بے بس ہوتی ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس شعر میں کمیت رضی اللہ نے محمد حنفیہ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ابن زبیر نے انہیں مسجد حنیف میں محصور کر دیا تھا اور ہر طرف لکڑیاں جمع کروا دی تھی اور دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو انہیں آگ میں جلا ڈالا جائے گا۔ اور اس کے بعد کمیت علیہ السلام نے سالار کربلا حضرت ابو الفضل العباس کا ذکر کیا جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں شہید ہوئے تھے۔ چنانچہ کمیت کہتے ہیں کہ اور جو بھی وہ شعر لکھا ہوا ہے ساتھ ہی مصرع ہے، اس کے ساتھ اس کے مطلب لکھے ہیں کہ ہماری طرف سے حضرت ابو الفضل عباس پر سلام ہو جن کا ذکر بیماروں کے لیے شفا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے فی مقاتل الطالبین اور صفحہ نمبر 83 ہے۔ اس کے بعد کمیت نے اپنی ولائے آل محمد کو یوں بیان کیا، اور یہاں پر بھی پھر وہی عربی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں جو کہ 2 صفحات پر ہیں، اور ہم پیج 433 پر آ گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ان اشعار میں حضرت کمیت رضی اللہ نے اپنی صدق ولا کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دور دراز کے رہنے والا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے جبکہ کچھ قریب رہنے والے اس خاندان سے عداوت رکھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جب کمیت رضی اللہ اسی مصرے پر پہنچے، یعنی اب تھوڑی سی عربی لکھی ہے کہ اخلص اللہ لبی، یہ میرے خیال ہے نہ ہی پڑھوں تو اچھا ہے، غلطی کروں گی جواب، اور نیچے اس کے لکھا ہے کہ حضرت محمد باقر علیہ السلام نے ان کے اس مصرے کی یہ کہہ کر اصلاح فرمائی اور فرمایا تم یہ کہو کہ اس طرح سے جس طرح انہوں نے چینج کر کے بتایا۔ تو کمیت رضی اللہ اصل نقطے کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ آپ علیہ السلام تو مجھ سے بھی بڑے شاعر ہیں۔ جب کمیت رضی اللہ اپنے نظم سنا چکے تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے قبلے کی طرف رخ کیا اور دعا کرتے ہوئے فرمایا، آئیے اس کا اردو ترجمہ ہے کہ خدایا کمیت رضی اللہ پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دعا کو 3 بار دہرایا اور پھر آپ علیہ السلام نے کمیت رضی اللہ سے فرمایا کہ میں نے 1,00,000 درہم اپنے خاندان سے تمہارے لیے جمع کیا ہے، اس رقم کو قبول کرو۔ کمیت رضی اللہ نے رقم لینے سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں اس کا اجر خدا سے لوں گا، البتہ اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ علیہ السلام مجھے اپنی ایک قمیض عطا فرمائیں۔ حضرت امام نے انہیں اپنی قمیض تحفے میں عطا کی۔ اور اب ہم پیج نمبر 434 پر آ گئے ہیں، اور یہاں لکھا ہے کہ الغرض کمیت رضی اللہ امام علیہ السلام کی خدمت سے اٹھے اور عبداللہ بن حسن علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں اپنا یہ قصیدہ سنایا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو ان کا قصیدہ بہت پسند آیا اور فرمانے لگے کہ اے ابو المستحل، یہ بریکٹ میں لکھا ہے کمیت کی کنیت تھی، میں نے 4,000 دینار کی جاگیر خریدی ہے، اس کا قبالہ قاف بے الف لام ہے، میرے پاس موجود ہے اور اس میں گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں، اس جائیداد کا قبالہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جائیداد کا قبالہ کمیت رضی اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت کمیت رضی اللہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر میں نے یہ قصیدہ کسی غیر کے لیے لکھا ہوتا تو ضرور اجرت طلب کرتا، لیکن میں نے یہ قصیدہ صرف رضائے خداوندی کے لیے لکھا ہے، میں اس کے بدلے کوئی رقم اور جائیداد طلب نہیں کرتا۔ لیکن حضرت عبداللہ علیہ السلام نے شدید اصرار کیا، مجبور ہو کر کمیت رضی اللہ نے جائیداد کا قبالہ لے لیا۔ حوالہ ہے ایان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516 اور 1515 بھی لکھا ہوا ہے۔ چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں، اور اب اس کے بعد لکھا ہے کہ
کچھ عرصہ گزرا کہ کمیت رضی اللہ حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ مجھے آپ علیہ السلام سے ایک حاجت ہے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی، اب اپنی حاجت بیان کرو۔ کمیت نے عرض کیا کہ وعدہ کریں کہ میری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ کمیت رضی اللہ نے عرض کیا کہ پھر جائیداد کا یہ قبالہ مجھ سے واپس لے لیں اور اپنی جائیداد اپنے پاس رکھیں۔ حضرت عبداللہ کو مجبوراً اپنی جائیداد واپس لینا پڑی۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام نے کمیت رضی اللہ کو مہمان خانے میں بٹھایا اور خود ایک چادر لے کر اپنے گھر گئے اور دوسرے بنی ہاشم علیہ السلام کے گھروں میں گئے اور فرمایا کہ بنی ہاشم علیہ السلام کمیت رضی اللہ آئے ہیں، اس نے تمہارے حق میں اس وقت شعر کہے جب باقی لوگ خاموش تھے۔ اس نے اپنے آپ کو بنی امیہ کی تلواروں کے سامنے پیش کر رکھا ہے، لہٰذا دل کھول کر اسے تحائف اور تحفے دو۔ تو اس طرح سے پھر لکھا کہ خاندان ہاشم کے مردوں نے دل کھول کر چادر میں درہم اور دینار ڈالے اور خواتین نے اپنے زیورات تک بھیج دیے۔ الغرض 1,00,000 درہم جمع ہوئے۔ حضرت عبداللہ وہ رقم لے کر کمیت رضی اللہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے ابو المستحل، اب ہم غریبانہ تحفہ لائے ہیں۔ اس وقت ہم دشمن کی حکومت میں وقت بسر کر رہے ہیں، ہم نے یہ قلیل سامان جمع کیا ہے، اس میں ہماری خواتین کے زیور بھی موجود ہیں، یہ تحفہ قبول کرو اور حوادث زمانے کا اس سے مقابلہ کرو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حضرت کمیت رضی اللہ نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اور آپ علیہ السلام بہت بڑا تحفہ لائے ہیں، میں نے آپ علیہ السلام کی مدح صرف خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کے لیے کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، آپ علیہ السلام یہ رقم خاندان کو واپس کر دیں۔ حضرت عبداللہ نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے کمیت رضی اللہ اس رقم کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا سامعین، اب یہاں پر پیج 435 پر اجازت چاہتے ہیں کیونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے، انشاءاللہ اگلا پارٹ جو ہے وہ لاسٹ پارٹ ہوگا اور جلد اول کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔